شاہ تار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رمضان شریف وہ پیارا مہینہ ہے، شاید فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن اور رمضان آپس میں بڑی پیاری نسبت حاصل ہے۔ قرآن شریف رمضان میں آیا اور رمضان وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبیوں کو بھی معجزات عطا فرمائے، اور ہر دور کے اعتبار انبیاء علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جو اس دور کے حساب سے لوگوں کو دین کی طرف راغب کر کے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے بھی قرآن کریم فرقان حمید حکمت کے حساب دور کے حساب سے نازل کرنا۔ جو سورتیں مکی ہیں آپ ان کا جائزہ لیجیے تو مکی سورتوں میں ایمانیات کا، عقائد کا، ان چیزوں کا بیان ہے، اور مدنی سورتوں میں خاص کر جو سورتیں مدینے میں نازل ہوئی ان میں افعال کا، عمل کا، ان چیزوں کا بیان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ اس دور کے حساب سے تھا۔ مثال کے طور حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ السلام، ان کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ آپ کی قوم جو تھی وہ کس چیز میں ماہر تھی؟ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر بہت عالیشان محلات بناتے تھے، مجسمے بناتے تھے، اور اس میں ان کو بہت ملکہ حاصل تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے مضبوط مکان بناتے ہیں اور بڑے عالیشان محلات بناتے ہیں، بڑے عجیب و غریب قسم کے وہ مجسمے بناتے تھے، اس فن کے بڑے ماہر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زیر کرنے کے لیے اپنے نبی صالح علی نبینا علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کو جو معجزہ ملا، آپ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو اس پہاڑ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اونٹنی برآمد ہوئی۔ اب وہ تو جو چیزیں بناتے تھے وہ اپنی جگہ ساکت و جامد تھی، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اس پتھر سے جو اونٹنی نکلی وہ سب کے سامنے چلتی پھرتی تھی، تو یوں ان کا منہ بند ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئیے اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا چیز عروج پر تھی؟ جادو بڑے عروج پہ تھا۔ فرعون کے دربار میں بڑے بڑے جادوگر نظر بندی کرتے تھے، وہ اپنی رسیوں کو پھینکتے تھے، رسیاں سانپ بن جاتی اور طرح طرح کے کرشمے دکھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا، ایک معجزہ تو یہ کہ آپ اپنے دست مبارک کو اپنی بغل میں لے جاتے اور پھر جب اس کو نکالتے تو آپ کا ہاتھ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوتا، اور جب واپسی بغل میں لے جاتے پھر نکالتے تو پہلے جیسا ہوتا۔ دوسرا معجزہ کیا عطا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو ید بیضا کے معجزے کے ساتھ ساتھ عصا کا معجزہ عطا فرمایا۔
فرعون کے تنخواہ دار جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں پھینکی اور وہ سب کی سب سانپ بن کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑی. اللہ کے حکم سے آپ نے اپنے عصے کو زمین پر ڈالا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو آپ کے ہاتھ میں عصا تھا وہ بہت بڑا سانپ بن گیا اور ان سب کے سب سانپوں کو فوراً نگل گئے. اب انہوں نے جو دیکھا کہا ہم نے کیا کیا, اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا. چنانچہ ان کے نصیب میں ایمان تھا, وہ فوراً سجدے میں گرے اور کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. مگر فرعون بدبخت تھا, وہ بے ایمان ہو کر مرا. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ عصا والا معجزہ عطا فرمایا ان لوگوں کو زیر کرنے کے لیے. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. فن طب, حکمت یہ بڑے عروج پر تھے. بڑے بڑے حکماء تھے, بڑے بڑے اطباء, ایسی ایسی جڑی بوٹیوں سے لوگوں کا علاج کرتے, بڑی بڑی بیماریوں کو صحیح کر دیتے تھے. لوگ ان کے بڑے معتقد تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ مادر داد کوڑیوں کو, برد کے مریضوں کو دم کرتے تھے, وہ صحیح ہو جاتے تھے. اسی پر بس نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ تھا کہ مادر داد اندھے, وہ جو پیدا ہوں جن کی آنکھیں نہ ہوں, ایک تو وہ جس کی آنکھیں تھیں نظر چلی گئی, اور ایک وہ جو مادر داد اندھا ہو, آپ ان کی آنکھوں میں مٹی کی 2 گولیاں بنا کر رکھتے اور پھر پھونک مارتے, اللہ کے حکم سے وہ آنکھیں روشن ہو جاتی, اس کو نظر آنے لگ جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ. اسی پر بس نہیں, آگے ارشاد فرمایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں, کوڑیوں کو شفا دینا, بغیر آنکھوں والوں کو کھیارا کر دینا. اس سے بھی زیادہ کمال کی بات, آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے, اور آپ نے پرندہ بناتے. یہ جو چمگادڑ ہے نا, چمگادڑ, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی بنی ہوئی. اس کی خصوصیت ہے یہ پرندہ ہے, کوئی پرندہ دودھ نہیں دیتا لیکن چمگادڑ دودھ دیتی. سب پرندے جو ہیں ان کے بچے انڈوں سے نکلتے ہیں, چمگادڑ کے بچے پیدا ہوتے ہیں, انڈے دینے نکلتے. اس کی خصوصیت ہے, دن کی روشنی میں اس کو نظر نہیں آتی اور اپنے آپ کو سمیٹ کر چھتری کی طرح لٹکا لیتی. آپ نے چمگادڑ کو بنایا, پھونک ماری, آپ کا معجزہ تھا, اللہ کا حکم تھا, وہ اڑنے لگے. مگر وہ تھوڑی دور اڑتی پھر نیچے آ جائے, پھر اڑتی پھر نیچے آ جائے. تو دیکھیں اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا. جتنے حکیم تھے, جتنے اطباء تھے, سب مشت بدندہ رہ گئے, سب حیران رہ گئے کہ ہم تو کیا کیا کچھ کرتے ہیں. چلو جی, انہوں نے کسی اندھے کو آنکھیں بھی دے دی, لیکن مردے کو کون زندہ کرے. یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اب آئیے میرے آقا علیہ السلام جب تشریف لائے, اس وقت عرب میں زبان دانی بڑے عروج پر, زبان دانی بڑے عروج پر, بڑے فصیح و بلیغ شعراء تھے, بڑا مشکل کلام لکھنے والے. جو مشکل کلام لکھتا وہ بڑا جناب والا قابل سمجھا جاتا, بڑا فصیح و بلیغ. اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنا کلام کعبے کی دیوار پر لکھ کر لٹکا دیتے, لوگ پڑھتے تھے, پھر اس کا جواب دوسرا شاعر لکھتا تھا, اس کو بھی پڑھتے تھے, اور جس کا جواب زیادہ پاورفل ہوتا تھا اس کو بڑی داد ملتی. اور بہت ہی جناب والا یہ سمجھ لیں کہ جو مشکل سے مشکل الفاظ بولنے والا ہوتا اس کو بڑا قابل سمجھا جاتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن کریم کا معجزہ. جب سورہ کوثر نازل ہوئی اور اس کو کعبے کی دیوار پر لٹکایا گیا تو سب لوگ مشت بدندہ رہ گئے اور کسی سے بھی جواب نہ بن پڑا. اور جو سمجھدار شعراء تھے, جو بے وقوف تھے, وہ کہتے تھے
تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا قرآن میں کہ اگر تم اس کو مخلوق کا کلام کہتے ہو تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ، بصورت من مثلہ، اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر فرمایا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے۔ چنانچہ سورہ کوثر نازل ہوئی اور قرآن کو سن کر جو سمجھدار تھے وہ کہتے تھے یہ خالق کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، حبیبی سیدی یا رسول اللہ، تیرے آگے یوں ہے گلے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے۔ آپ کے آگے بڑے بڑے فصیح و بلیغ شعراء جن کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا، قرآن کو سنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے نکلتا تھا، وہ سن کر حیران ہو جاتے۔ شاہ